ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر 38 سال، شادی شدہ۔ جی سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنگل بیابان میں ہوں اور وہاں پر جیسے ٹیلے اور پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں، تو اچانک سے وہاں پر پانی بھر جاتا ہے، پوری زمین پر پانی بھر جاتا ہے، پھر پانی جو خشک ہو جاتا ہے۔ اور میں جنوب کی طرف نظر کرتی ہوں، پیچھے مڑ کے تو دیکھتی ہوں کہ ایک پہاڑ نمودار ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ایک چرچ بنا ہوا ہے، چرچ کے ساتھ ایک بہت بڑا کعبہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک انسان ہے جس کی شکل ظاہر نہیں ہو رہی۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، بالکل وائٹ سفید لباس ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے جیسے کہ یہ چرچ اور کعبہ اور یہ انسان۔ تو کبھی میرے ذہن میں ایسا کچھ آتا ہے کہ انتقال تو نہیں ہے، تو پھر میں مغرب کی جانب مڑتی ہوں تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے، دن وہ بھی، اور مغرب کی جانب مڑتی ہوں تو مجھے ایسے آواز آتی ہے کہ دجال جو اپنی وہ رسہ پھینک رہے ہیں، تو جو دجال کے رسے کے اندر آ جائے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو میں سب کو کہتی ہوں، میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے نا، مجھے اتنا یاد نہیں کون کون ہے، لیکن میں سب کو کہتی ہوں کہ دجال رسہ پھینک رہے، آپ اپنی گردنیں جو ہے نا اس میں سے نکال لینا۔ اتنے میں رسی گرتی ہے، میری گردن پہ بھی گرتی ہے، تو میں فوراً اپنی گردن نکال لیتی ہوں، تو اس آسمان پر ایک دم پوری روشنی چھا جاتی ہے۔ میں سب کو کہتی ہوں، دیکھا کہ یہ میں بار بار کہتی تھی قیامت قریب کا دور ہے، تو یہ جو آپ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو روشنی عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو روشنی پھیل گئی۔ اس کے بعد میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اور سبحان اللہ الحمدللہ اور اس طرح کے کلمات کہتی بھی آگے خوشی سے جاتی ہوں کہ اب روشنی پھیل گئی ہے بہت، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب ہم یعنی کہ رحمت میں آ گئے ہیں۔ تو آگے جاتی ہوں تو گاڑیاں وہاں ایسے درخت ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پر دو شخص اس حالت میں بیٹھے ہیں جیسے نشہ کر رہے ہیں۔ میں ان کے پاس ان کی آواز میں یہی کلمات پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اونچے اونچے خوشی سے۔ وہ شخص دونوں اٹھ کے وہ بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے آگے چند قدم اور بڑھتی ہوں تو پھر دیکھتی ہوں کہ 3 شخص اور بیٹھے ہیں اسی حالت میں، سر نیچے کیے ہوئے ہیں جیسے نشہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہاں پر بھی میں یہی کلمات پڑھتی ہوں تو وہ بھی پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ پھر میری خواب یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ رہیں۔ جی ہاں، خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ یہ دنیا، اس کے اندر جو خوشیاں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کی لائف میں جو خوشیاں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، دکھ بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں سرفہرست آپ خاص طور پر آپ موجود ہو، جو کہ آپ جنگل میں خود کو پاتی ہو، بیابان جنگل میں۔ آگے قیامت کے قرب کا جو دور ہے وہ اور قریب ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ جو چرچ دیکھی ہے جو کہ پہاڑ کی بلندی پر ہے، ایک اس وقت آگے آنے والے وقت میں یہ کرسچن جو مذہب ہے، اس کی ترقی اور ازدہار، اس کا آگے بڑھنا اور ترقی کرنا اس مذہب کا وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر ان کے مذہب کو پھر ایک پرابلم آئے گی، اور وہ جو پرابلم ہے جہاں پر کوا نظر آ رہا ہے وہ ان کی ساری وہ ترقی کے لیے نحوست کا باعث بنے گی۔ اور آگے وہ جو آپ کو نظر آیا سفید کپڑوں میں دجال نہیں ہو سکتا، دجال سفید کپڑوں میں نہیں ہو سکتا۔ سفید کپڑا نیکی اور نیک لوگوں کی نشانی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اس کا نکلنا ہماری زندگیوں میں ہی آگے نظر آ رہا ہے، چاہے کتنے 20 سال لگ جائیں، 30 سال لگ جائیں، کب ٹائم آ جائے۔ اب سے 1 سال پہلے قیامت کے قریب ہونے کا جو معاملہ تھا، اس میں کچھ فاصلہ نظر آ رہا تھا کہ ابھی دور ہے، لیکن جب سے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، کیونکہ یہ چنگاڑی وہاں سے لگنی تھی، اس کے لگنے سے اور قیامت کا جو معاملہ ہے مجھے اور زیادہ قریب نظر آ رہا ہے۔
اور یہاں سے آپ جب مغرب کی طرف رخ کیا آپ نے، جب مدینے سے کھڑے ہوں تو ہم لوگ مشرق کی جانب ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جب ہم یہاں سے دیکھیں تو جو مدینہ ہے وہ مغرب والی سائڈ کی طرف ہے، مکہ بھی مدینہ، اس لیے ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو چونکہ آپ مغرب کی طرف جب آپ نے رخ کیا تو وہاں پر دجال کا جو ظہور ہے وہ نظر آیا، کیونکہ دجال کا جو ظہور ہے وہ عراق کے ارد گرد اس علاقے میں نظر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عراق کی طرف دیکھتے تو آپ انگلی سے اشارہ کرتے کہ الا ان الفتن ہا ہونا، الا ان الفتن ہا ہونا، فتنے اس طرف والی زمین سے نکلیں گے، فتنے اس طرف والی زمین سے رونما ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اب تک جو بہت زیادہ جو فتنے ہیں وہ عراق والی زمین کی سائڈ سے ہوئے، ہاں وہ باتیں سچ ثابت ہوئیں گی۔ اوکے، آگے دجال کا اس علاقے سے چونکہ نظر آنا ہے، جب آپ نے مغرب کی طرف رخ کیا تو وہاں پر دجال وہاں پر اس طرف سے وہ آپ کو محسوس ہوا، اور آپ کو پھر یہ محسوس ہوا کہ یہ رسہ پھینک رہا ہے، اور جتنے لوگ اس کے رسے کے اندر آ جاتے ہیں وہ اس کی بن جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دجال کا فتنہ جب یہ نظر آئے تو اس سے بھاگنا، اس سے چھپنا، اس کا ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے دور رہنا اور اس سے بھاگنا، یہ انسان کے لیے ایک راہ بتائی گئی ہے تاکہ وہ اس شر سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ جو اس کے رسے میں آ گیا، جو اس کی باتوں میں آ گیا، جو اس کے سرکل میں آ گیا، سرکل یا رسہ سرکل دکھایا گیا ہے، جو اس کے سرکل میں آ گیا وہ اس کا ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کے سرکل میں ہی نہ آنا، دور بھاگنا، چھپ جانا۔ اور آپ لوگوں کو دجال کا درس بھی دیتی ہو کہ اس فتنے سے بچو، اور آگے بھی اللہ آپ سے یہ خیر کا کام کرے گا۔ یہاں پر یہ آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، اور وہاں پر جب آپ نے دیکھا نا، میں نے آسمان پر پھر روشنی دیکھی، آسمان میں روشنی پھیل گئی، وہاں آلریڈی مجھے نظر آ گیا تھا، اور خواب میں آپ نے آگے وضاحت کر دی کہ پھر میرے یہ دل میں آیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اور اب ہم اللہ کی رحمت کے سار میں آ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ لوگ نشے کی حالت میں، غموں میں، ٹینشنوں میں، اور ایک بات ہے، آپ کی بات سے سب لوگوں کے لیے ایک میسج ملا، دجال کے فتنے سے بچ کے رہنا ہے۔ مہنگائی کا اور آزمائشوں کا اور ٹینشنوں کا دور بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ٹینشنیں ہیں یہ صرف پاکستان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے ہے۔ تو آپ دیکھو کہ مہنگائی اور حالات کی خرابی کا، خوشیوں کے چھن جانے کا، نعمتوں کے چھن جانے کا، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ یہ دعا کرنا، کثرت سے یہ دعا کرنا سٹارٹ کر دیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ یہ جملہ آپ بولتے رہیں، پڑھتے رہیں کہ اللہ جو نعمتیں دی ہیں وہ چھین نہ لینا۔